صاحب کا، تنویر صاحب کا، کتنے تمام دوستوں کو بہت ہی مختصر سے نوٹس کے میں اکٹھے کیا اور مجھے موقع ملا کہ آپ لوگوں سے بات کر سکوں. ساتھ میں یہ جو ڈاکیومنٹری چھوٹی سی آپ لوگوں نے شیئر کی، اس نے ویسے میرے اندر توانائی اور مزید بڑھائی. مجھے بہت اچھا لگا یہ دیکھ کے. ایک تسلسل، کنٹینیوٹی. تسلسل کس چیز کی کہ اگر اوائل کے 19ویں صدی میں بھی یہاں پر لوگوں میں انڈسٹری کی سینس تھی تو وہ وہیں پہ کہیں جا کے اسٹیگنیشن کا شکار نہیں ہوئی ہے، رک گئی ہے. وہ ایوالو کی ہے، اس کی ارتقاء ہوا ہے، اس کی نشوونما ہوئی ہے. اور اس ارتقائی عمل میں سیالکوٹ کو بھی اس نے ٹرانسفارم کیا، اس کی معیشت کو بھی ٹرانسفارم کیا، بلکہ پاکستان کی معیشت پہ انتہائی اہم کردار ادا کر رہا ہے. پاکستان کی تخلیق میں تو اس شہر نے کیا ہی ہے کردار ادا. حضرت علامہ کا تذکرہ نہ کرنا جرم عظیم ہوگا. نہ سیالکوٹ ہوتا، نہ خواب ہوتا، نہ اقبال ہوتے، نہ پاکستان ہوتا. تو سیالکوٹ کو تو ویسے ہی ہمیں ایکسٹرا احترام کے ساتھ دیکھنا چاہیے، تعظیم کے ساتھ دیکھنا چاہیے. اس احترام اور عزت کے رشتے کے ساتھ ساتھ دیکھیں جس انداز میں یہاں پہ ہمیں معاشی مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، سیاسی مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، وہ ہمارے اور آپ کے سب کے سامنے ہے. ہم پولیٹیکلی پولرائزڈ ہیں، اکانومی پہ ہمارے اپنے اپنے پرسپیکٹیو موجود ہیں. جو دوسرا سب سے بڑا چیلنج مجھے ان 7-8 ماہ کے دوران سامنے آیا ہے کہ ہر طبقہ، ہر ریجمنٹ اپنے اپنے انداز میں سیلف رائٹس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ اپنے آپ کو حقانیت کے حوالے سے پیش کرتی ہے اور دوسرے کو غلط تصور کرتی ہے. یہ ہرڈل جب پیدا ہوتی ہے نا تو لوگ ایک دوسرے سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بزنس کمیونٹی جب تک حکومت میں نہیں آیا تھا تو پرائیویٹ کانورسیشن پولیٹیکل پارٹیز، مختلف سیاسی جماعتوں کی، میں کسی ایک سیاسی جماعت کی نہیں بات کر رہا، انہوں نے ان کو بطور پورٹری کیا ہوا تھا ایز اے ولن، کہ یہ کوئی ایک ولن کیریکٹر ہے جو یہاں پہ ٹیکس بھی چوری کرتے ہیں، مزے بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں، پریولیج کلاس بھی یہی ہوتی ہے، اور باقی جتنے معاشرے کے طبقے ہیں نا وہ مظلوم ہیں اور محکوم ہیں اور یہ حاکم ہے. جب آپ چیزوں کو قریب سے جاننے کا اور دیکھنے کا موقع ملتا ہے تو یقین جانیے میرے ہیرو وہ یہ بزنس کمیونٹی کے لوگ بنے. مجھے یہ اندازہ ہوا کہ یار انجن گروتھ کی جو انجن ہے اس کے جو ڈرائیور ہیں وہ تو یہ سارے لوگ ہیں. اگر یہ نہ ہو تو غربت کا جس چکی میں ہم پھیس رہے ہیں وہ 1 سے 10 گنا آگے بڑھے گی. جو رزق حلال کا تصور ہے اس تصور کو معاشرے میں قائم دائم ان لوگوں نے کیا ہوا ہے. اور سب سے پہلی چیز جو ان لوگوں کو ہم نے دینی ہے از خود وہ ہم نے احترام دینا ہے اور عزت دینی. ان کی عزت نفس کو مجروح نہیں کرنا اور انہی کے ذریعے آپ معاشروں کو اور سماج کو کسی بہتری کی طرف پش کر سکتے ہیں. میں اسپیسیفک مسائل کی طرف آتے ہوئے یہ جو تھنک ٹینک ہم نے انیشیٹ کیا اس میں بھی ایک مین بیک گراؤنڈ یہی تھا ٹیکس مین کے حوالے سے. ٹیکس مین کے حوالے سے بزنس کمیونٹی کے اپنے خدشات اپنے اور بہت سارے درست وہ ہیں. اور جب آپ دوسری طرف جا کے بیٹھیں جنہوں نے ٹیکس کلیکٹ کرنا ہے، جو ٹیکس کلیکٹر ہے وہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس ریونیو جنریشن نہیں ہوگا تو میں اسکول کیسے بناؤں گا، میں سڑکیں کیسے بناؤں گا، اس کی جو ڈسپنسیشن ہے وہ میں کلیکشن کروں گا تو بناؤں گا. تیسری طرف ایک اکاؤنٹیبل گورنمنٹ کا تصور آتا ہے کہ جی اچھا آپ نے جو کلیکٹ کیا اس کو اسپینڈ کہاں کیا بتاؤ نا ذرا. تو وہاں پہ وہ اکاؤنٹیبل گورنمنٹ کا تصور آتا ہے. اٹس ناٹ جسٹ کہ آپ ٹیکس کلیکٹر ہیں اور آپ کا کام ختم ہو گیا. آپ کا کام اس وقت ختم ہوتا ہے جب اس ٹیکس کی ڈسپنسیشن آپ بڑے ٹرانسپیرنٹ اور میننگ فل انداز میں کرتے ہیں اور جن لوگوں نے جو آپ کے ٹیکس کنٹریبیوٹرز یا پولیٹیکل کنٹریبیوٹرز ووٹرز کی صورت میں ہوتے ہیں وہ اس کے لیے اکاؤنٹیبل آپ کو ٹھہراتے ہیں. تو یہ سائیکل ہے. یہ سائیکل اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہوتی ہے جب اس میں ایک ایلیمنٹ بھی مسنگ ہو. ہم نے اپنے دور میں FBR کی کچھ ریفارمز پہ بات کی، اس میں ہم نے بزنس کمیونٹی سے بھی انپٹ لی، اکیڈیمیا سے بھی لی. ہماری ایک بڑی ہی کیپیبل فائنانس منسٹر صاحبہ تھی. لیکن یقین جانیے ہمیں
بیوروکریسی کے سامنے جانب سے بہت سنجیدہ قسم کا چیلنج کا سامنا کرنا پڑتا. ایک تو ظاہر ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھے, شاید ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کا اگر وہ ریفارم ایجنڈا ہو تو اس میں زیادہ اسٹرینتھ ہوگی. وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم کرا سکتے ہیں, بہت سارے لوگوں کا یہ تصور تھا. لیکن جب آپ ایک الیکٹڈ مینڈیٹ کے ساتھ ہوں تو بیوروکریسی بھی ڈفرینٹلی بیہیو کر رہی ہوتی ہے. کیئر ٹیکر میں انسرٹینٹی کا ایلیمنٹ ہوتا ہے, آج ہیں کل نہیں ہیں, 2 مہینے ہیں, 6 مہینے ہیں, 5 مہینے ہیں. یہ تمام چیزیں جو ہیں نا وہ اسی کو اکارڈنگلی مینیج بھی کر رہے ہوتے ہیں, آپ کو صاف نظر بھی آ رہا ہوتا ہے. لیکن اس میں ایک لانگ لائف مشن ہمیں چھوڑ کے چلا گیا. یہ ہمیں سمجھ آ گئی کہ ٹیکس نیٹ ورک اور جو ٹیکس کا میکانزم ہے اس کو بہت شدت کے ساتھ ریفارم کی ضرورت ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے ٹیکس نیٹ میں 32 لاکھ لوگ لے ہیں 25 کروڑ میں سے, اور ان 32 لاکھ لوگوں کو اس کو چھٹی نہ ملی جس کو سبق یاد ہوا, بار بار انہی کو ٹیکس کر رہے ہیں, بار بار انہی کو ٹیکس کر رہے ہیں. اچھا سیلریڈ کلاس تو بیچاری اس کے ساتھ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا ہے. اب انلارجمنٹ آف ڈفرینٹ سیکشنس آف دا سوسائٹی جن کو ہم نے ٹیکس نیٹ میں لے کر آنا ہے. پھر پروگریسو ٹیکسیشن کی طرف کیسے جانیں کہ ہم جو ریٹ آف ٹیکس ہے وہ کتنا لاگو کریں, کس ایریے پہ کریں, اس کا ریسیویبل کیا ہوگا, یا صرف پروجیکٹڈ ٹیکس ہمارے پاس 6 ٹریلین روپیز کا ہم دکھاتے رہیں گے, ریسیویبل 1 ٹریلین بھی نہیں ہوتا. کیونکہ جب انفیئر ٹیکسیشن آپ کرتے ہیں لوگ فلاؤٹ کرتے ہیں, ڈیفائی کرتے ہیں. ٹیکس ایویژن پوری دنیا میں ایک پریکٹس کے طور پہ چلتی ہے, ہمارے یہاں بھی چلتی ہے, پوری دنیا میں بھی چلتی ہے. لیکن باقاعدگی سے جو ٹیکس کی چوری ہے وہ اسی وقت ہوتی ہے جب میرے خیال میں آپ بہت زیادہ انفیئر ٹیکسیشن کی طرف چلے جاتے ہیں. لوگ اس ریڈار میں ہی نہیں آنا چاہتے ہیں, بلیک اکانومی کی طرف چلے جاتے ہیں, نان ڈاکیومنٹڈ اکانومی کی طرف چلے جاتے ہیں. اب اکانومی کو ڈاکیومنٹ کرنا, ڈیجیٹائزیشن کرنا, پھر اس کو فیئر ٹیکسیشن کی طرف لے کے جانا, کس کس سیکٹرز کو کرنا ہے, اٹس اے ہول ایکسرسائز. ظاہر ہے ہمارے پاس 6 ماہ تھے, اس میں تو ہم کوئی لافٹی ٹارگیٹ نہیں فلفل کر سکتے تھے, لیکن پوزیشن آف انفلوئنس میں آج بھی الحمدللہ ہیں. ہم پالیسی میکرز کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں, پارلیمنٹ کے ساتھ کرتے ہیں, ایگزیکٹو کے ساتھ کرتے ہیں. تو یہ جو ایڈوکیسی کا آپ کا ایریا ہے اس میں انشاءاللہ میں کمٹمنٹ دیتا ہوں کہ ہم کردار ادا کرتے رہیں گے, چاہے وہ فائنانس کی اسٹینڈنگ کمیٹیز ہوں, فائنانس منسٹری میں ہو, پرائم منسٹر آفس میں ہو, یا کہیں اور پر بھی ہو. لیکن ایڈوکیسی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے دلائل میں وزن بھی ہونا چاہیے اور اخلاقی طور اس کو بہتر بھی ہونا چاہیے. دونوں چیزیں آپ کی طرف ہو تو آپ کا کیس بڑا مضبوط اور تگڑا ہو جاتا ہے. اب دلائل کے لیے آپ کو ڈیٹا کلیکشن جس کی بات ہم کر رہے تھے وہ اس کی ضرورت پڑتی ہے, اور جو اپنے حقائق ہیں معاشی اور جو دنیا کے ہیں ان کا ادراک بھی ہو. میں اگر چاہتا ہوں کہ میں 19 ٹریلین روپیز کا 20 ٹریلین روپیز کا, کیونکہ میں نے IMF کے ساتھ نیگوشیٹ کر لی, یہ ٹارگٹ اچیو کرنا ہے, یہ ٹھیک ہے, یہ ٹارگٹ میں نے اچیو کرنا ہے, کہ میں کیسے کروں گا. لاہور جانے کے لیے بھی تو موٹر وے چڑھنا ہی پڑے گا نا مجھے, بغیر اس ڈائریکشن میں جائے بغیر تو میں لاہور نہیں پہنچ سکتا. اس طرف جاؤں گا تو پھر پشاور ہی جا سکتا ہوں, لاہور تو نہیں جا سکتا. پہلے تو سب سے پہلے اپنی ڈائریکشن ٹھیک کرنی ہوگی. ڈائریکشن کے لیے ہماری انرجی پالیسی کو ریشنلائز کرنا, جس انداز میں ہماری انرجی سیکٹر کے ساتھ IPP کے حوالے سے گوہر اجاز صاحب ہمارے کولیگ ہیں, انہوں نے جو پبلک پوزیشن لی ہے وہ آپ کو پتہ ہے. لیکن کیا ہوا, IPP میں بھی انیشلی 4-6 لوگوں نے انرجی پروویژن کی ویکیوم کو ایڈریس کیا, اس ویکیوم کو فل ایسے کیا. میں اکثر دوستوں کو مثال دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ جی بھوکا ہے, تو انہوں نے کہا اچھا زہر دے کے بھوک مٹا لو. بھوک تو مٹ گئی لیکن وہ وجود ہی ختم ہو گیا. IPP میں یہی کام ہم نے کیا, ہم نے بھوک کو زہر سے مٹھانے کی کوشش کی تھی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت انرجی ڈیفیشینٹ تھے, ہمیں ضرورت تھی ان کی. تو کیا میں ایک سوال چھوڑتا ہوں, ان کو وہ بڑے لوگ ہیں ناراض ہو جاتے ہیں, کہ اس وقت جو IPP جس ریٹ پہ ہمارے یہاں اس کی انویسٹمنٹ آئی تھی اور انویسٹ ہوئی تھی, افریقہ میں بھی اسی ریٹ پہ تھی, باقی ممالک میں بھی اسی ریٹ پہ تھی. اگر تھی تو یہ نہیں ہے قصوروار, ہم ہے قصوروار, بات ختم ہو جاتی ہے. سمپل سی بات ہے, کوئی بڑی لمبی چوڑی بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں. لیکن
چلیں جو گزرا سو گزرا. جو آنے والا وقت ہے ایک اور کام ہم نے کیا کہ جی گیس پائپڈ گیس کے ذریعے ہم نے سالن اور روٹی بنائی اور کوئی کام نہیں کیا. اور سالن اور روٹی میں کارڈیک ایشو سے لے کے ڈائبٹیز سے لے کے وہ جو مسائل ہمارے باڈیز میں پیدا ہوئے اس سے جو ہمارے میڈیکل ایکسپینڈیچر ہے وہ ایک علیحدہ بحث ہے. لیکن انڈسٹریلائزیشن کے لیے جو ہم نے اگر کوئی پروویژن کرنی تھی سستی انرجی کی, اس سے ہم نے منہ موڑ لیا کہ نہیں یہ کام نہیں کرنا. سالن ہے نا وہ بنا لیں گے, روٹیاں بھی ہیں وہ بھی 6 کھانی ہیں ایک ٹائم پہ, یہی کام کرتے رہے ہم. دنیا میں گیسڈ پائپ یا پائپڈ گیس جو ہے وہ اس کا تصور کم سے کم ہوتا جا رہا ہے ایٹ لیسٹ ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے. اور سلنڈر کی طرف LPG کی طرف لوگ آ رہے ہیں. اس کو ہم نے SMEs کی طور پہ ٹریٹ کیا. SMEs میں میں نے کیا کیا کہ جی انوار کاکڑ صاحب جو ہیں بڑے میرے وفادار ہیں تو چلو اس کو ایک LPG کا کوٹا دے دو. ویسے تو میں بہت بڑا آدمی ہوں اور بڑی باتیں میں کرتا ہوں, لیکن ایک LPG کا کوٹا اگر مجھے مل جاتا ہے تو کیا کوئی بری بات تو نہیں ہے. اس سے مجھے مہینے کے 50 لاکھ 1 کروڑ 1.5 کروڑ روپے میں نے کمانے شروع کر دیے. نو ون اپروچڈ اٹ کہ یہ ڈومیسٹک انڈسٹری کی کنزمپشن میں اگر اس طرف ہم ٹرانسفارم ہو جاتے ہیں, معاف ہو جاتے ہیں, تو جو پائپڈ گیس ہمارے پاس اویلیبل ہوگی وہ اس ایکسپورٹ لیڈ انڈسٹری کو دے دیں گے, کسی اور انڈسٹری کو دے دیں گے. وہ امپلائمنٹ کا ایک سائیکل چلنا شروع ہو جائے گا اور یہ بذات خود ایک نئی اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہو جائے گی. ایک اس کا اپنا ویلیو چین ہوگا, ایک سائیکل ہوگی, اس میں بھی امپلائمنٹس جنریٹ ہو جائیں گی. ظاہر ہے کوئی سلنڈر بنانا شروع کر دے گا, کوئی پورٹ سے ویسلز آنی شروع ہو جائیں گی. کوئی اگر 3 4 5 بڑے پلیئرز آ جاتے, یہ بڑے 50 ہزار ٹن کے یا 1 لاکھ ٹن کے ویسلز کا سائیکل آنا شروع ہو جاتا, کوئی مینوفیکچرنگ پلانٹ بن جاتے, تو یہ سارے کام ہونے تھے, پائپس بننی شروع ہو جاتی. ہم نے وہ وی نیور ور کریٹو, ہم نے اس طرف توجہ ہی نہیں تھی. آپ کے ساتھ میں اسپیسیفک ہو کے اس تھنک ٹینک میں ہم نے ایک اور ایریا آف سروس جس کے متعلق ہم سوچ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ ٹیکسیشن کے حوالے سے اور اپنے بزنس ماڈل کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ڈیٹا ریکوائرمنٹ, ڈیٹا اسمبلی, وہ جس کی ضرورت ہو ہم کوشش کریں گے کہ یہاں سے اس کی پروویژن ہو. ہم آپ کو اپنے پرسنل بزنس ماڈل کے حوالے سے بھی کوشش کریں گے کہ ینگسٹرز, یونیورسٹی کے بچے بچیاں, ان کو ہم ایز انٹرنز ریسرچرز انگیج کریں اور ٹاسکس دیں ان کو. ایک تو وہ کام. دوسرا, جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ براڈ بیس پہ بھی ایڈوکیسی پہ, ٹیکسیشن کے حوالے سے, انرجی پالیسی کے حوالے سے, یا جتنے باقی بھی حکومت سے ریلیٹڈ جتنے ہمارے مسائل ہوتے ہیں, اس پہ نہ صرف میں بلکہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ایک کاکسس ہم ڈیولپ کر لیں, نیشنل اسمبلی میں بھی, سینٹ میں بھی, اور بہت سارے ایسے پارلیمنٹیرینز جو بزنس کی ایکچوئل سینس رکھتے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ بزنس کریں گے تو آپ کی بزنس, آئی ایم ناٹ اے بزنس مین, میرا کوئی بیک گراؤنڈ بزنس کا نہیں ہے, لیکن اگر میرا پیشن نیشن بلڈنگ کا ہے, اگر میرا پیشن اسٹیٹ بلڈنگ کا ہے, انسٹیٹیوشنل بلڈنگ کا ہے, ضروری نہیں کہ میں نے 5 ارب روپے کی یا 50 ارب روپے کی اپنی کوئی امپائر کھڑی کر لی ہے. دس از ہاؤ آئی شوڈ اپروچ اٹ کہ جینونلی جہاں پر لیجٹمیٹ اکنامک ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اس کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے, اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. میں یہ وزیر آباد کی کٹلری کو دیکھ رہا تھا, میں حیران ہو رہا ہوں کہ مطلب چائنا میں کوئی کٹلری یوز نہیں ہو رہی ہے, اور اگر چائنا میں کٹلری یوز ہو رہی ہے تو 1.5 ارب لوگ کتنی کٹلری یوز کر رہے ہوں گے, کم سے کم $20 ارب کی کٹلری شاید وہاں یوز ہو رہی ہے. اور ہمارا شیئر کیا ہے؟ اب کون یہ کنیکٹیوٹی پیدا کرے گا, کون وہاں پہ جو ان کے امپورٹ بل کو سرچ کرے کہ وہ کہاں سے امپورٹ کر رہے ہیں, ان کو کتنے میں کاسٹ پڑ رہی ہے, اس کی کوالٹی کیا ہے, ہماری کوالٹی کیا ہے, کمپٹیشن کا ایج کیا ہے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اس تھنک ٹینک میں ہم اس کو رسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں. اتنا 10 لاکھ, وہ ہمارے پشتوں میں ایک مثال ہے, سلد عمر یود ممر, اگر 100 بھی مر جائیں کوئی فکر نہ کرو, وہ ایک جو اہم ہے وہ نہ مرے.
مفہوم اس کا کچھ ایسے. تو ہم 25 کروڑ میں سے باقیوں کو کچھ نہیں کہتے، لیکن یہ 10 لاکھ بڑے اہم ہیں، ان کو اللہ کرے کچھ نہ ہو. جو باقیوں کو اس سپورٹ میکانزم میں اپنا رول پلے کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو فارن ایکسچینج کو ارن کرنے والے لوگ ہیں ان کی اپنی ایک ویلیویشن ہونی چاہیے. جس طرح اوورسیز پاکستانی ریمیٹنسز کی صورت میں ڈیاسپورا بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے، لیکن انسینٹیوز بھی ہیں، باقی معاملات بھی ہمارے ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. یہاں پہ کمیونٹی ہے جو $2.5 ارب آپ کو فارن ایکسچینج دے رہی ہے، اور ساتھ میں ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اس $2.5 ارب میں میں $2 ارب کی مزید امپورٹ کرتا ہوں، جو ایکسپورٹ لیڈ انڈسٹری میں پھر لنک ہو کر ایکسپورٹ ہو رہی ہے، اور پتہ نہیں اس ایکسپورٹ سے میں کتنا کما رہا ہوں. یہ تو پورا سائیکل ہے نا، اس کو تو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا. میں یہ فارما کی انڈسٹری میں بھی استعمال ہو رہی ہوگی، ان کی امپورٹس میں بھی ہو رہی ہوگی، دوسرے ایریاز میں بھی ہو رہی ہوگی. سو براڈر سینس آف اپریسیشن ہماری ہونی چاہیے. تنویر صاحب کے توسط سے بلا کسی لالچ اور خوف کے انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کا ساتھ دینے کی بھرپور کوشش کریں گے، جو ہماری حمل کے پاس. نہ ہمیں آپ سے ووٹ چاہیے نہ نوٹ، یہ دونوں چیزیں آپ کو مبارک ہوں. اپنے ووٹ جس کو دینے آپ کی مرضی، نوٹ میں کا جس طرح استعمال کرنا وہ بھی آپ کی مرضی. ہم دونوں کے طلبگار نہیں ہیں، لیکن ہم طلبگار ہیں اس مملکت کے، اس ریاست کے، اس معاشرے کے. اور یہاں پہ یہ چھوٹی عرض ضرور میں کروں گا کہ جو سوشل رسپانسبلٹی ہے، میں بل گیٹس سے جب ملا تو اس کو میں نے کہا بل یو نو what you earn is not making your identity, it's what you spend. بل گیٹس اگر $150 ارب بھی کما رہا ہوتا ہم اسے نہ پہچانتے اگر وہ اپنا سوشل ورک نہ کر رہا ہوتا. اگر وہ پولیو کے بچوں کو قطرے جو پلانے ہیں وہ وزیرستان کے بچوں کو وہاں سے واشنگٹن سے بیٹھ کے اس کو احساس ہے، اور جس کمٹمنٹ کے ساتھ کر رہے ہیں. یہ ضرور درخواست میری ہوگی کہ ہمارے جو سوسائٹی میں ایک رول ہے، وہ آپ کو اللہ نے نوازا ہوا ہے، صلاحیت سے نوازا ہوا ہے، ریسورس سے نوازا ہوا ہے، وہ کردار بھی اپنا آپ اس میں والنٹرلی جس کا جو وسب توفیق کرنا چاہتے ہیں. اور یہ صرف اور صرف مسجد بنانے اور مدرسہ بنانے سے پورا نہیں ہوتا. قصب کمال کن کے عزیز جہاں شویت. صبح بھی میں ایک یونیورسٹی میں یہ مصرع میں نے کہا ہے کسی کو، ہیومن پوٹینشیل ہمارا بار بار ہم کہہ رہے ہیں 25 کروڑ لوگ 62% لوگ وہ یوتھ بلج ہے. اگر 2.5 کروڑ 3 کروڑ لوگوں کو ہم احساس پروگرام یا بس پروگرام جس کو ہم کہتے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، ان کو ہم 12,000 روپے باقی دنیا سے خیرات لیتے ہیں، وہ پھر ان کو دیتے ہیں. خیرات لیتے ہیں اور خیرات دیتے ہیں. اس بیچ میں کریٹیویٹی کہاں ہے؟ اس بیچ میں تبدیلی کہاں ہے؟ اس بیچ میں یہ جو ڈپینڈنسی سنڈروم ہم نے کریٹ کر دیا ہے، اس کا کوئی علاج تجویز کر رہا ہے، سوچ رہا ہے، نہیں سوچ رہا ہے؟ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے. یہ کس نے کرنا ہے؟ اگر 2.5 کروڑ لوگ جو یہ ریسیو کر رہے ہیں، ان میں سے ہر فیملی، ڈیٹا ہمارے پاس اویلیبل ہے اس تھنک ٹینک سے، ہم یہ کام بھی انشاءاللہ شروع کریں گے. ایک فرد کو نہ آپ اسے نرس بنائیں، نہ آپ اسے ڈاکٹر بنائیں، نہ آپ اسے ایکسپرٹ آئی ٹی کا بنائیں، اس کو ڈھنگ کا کک بنا دیں، اس کو پلمبر بنا دیں، اس کو میڈ بنا دیں. ہمارا یہ خیال ہے کہ شاید پوری اکانومی نرسز ڈاکٹرز اور انجینئر، آف کورس وی نیڈ دیم، ہمیں وہ چاہیے، لیکن یہ منڈین ورکر بھی ایکولی امپورٹنٹ ہے، احترام میں بھی امپورٹنٹ ہے اور اکنامک کنٹریبیوٹرز بھی اسی طرح ہیں. اگر ہم آن ایوریج 20,000 سے 40,000 یا چلے 80,000 روپے کسی ایک اسکل کے ڈیولپمنٹ میں ایک فرد کے انویسٹ کر دیتے ہیں، یہ 5 لاکھ افراد جو ہے نا، یہ 2.5 کروڑ کے شاید گھرانوں کے 7 کی ملٹیپلیکیشن سے اگر پر فیملی لگا دیں، اتنی ریسٹ از میتھمیٹکس اگر ہم لگا لیں، 40 ارب روپے، 50 ارب روپے، 60 ارب روپے کی کاسٹ لگے گی، 100 ارب روپے کی کاسٹ لگے گی.
یہ 100 ارب روپے جب یہ اکنامک کنٹریبیوٹرز ہو جائیں گے، جب یہ انیبل ہو جائیں گے ایز این ارنر، تو یہ ایک تو یہ جو سپورٹ پروگرام جو سال کا 100 ارب 150 ارب 200 ارب کا پتہ نہیں ہم کیا چلا رہے ہیں، ایک تو اس سے ہماری جان چھوٹے گی، اور یہ کنٹریبیوٹرز ہونا شروع ہو جائیں گے، وہ جس نیٹ ورک کی ہم بات کر رہے ہیں وہ بڑھنا شروع ہو جائے گا، اور ظاہر ہے پروڈکٹیو انڈیویجولز جتنے ہوں گے اتنے ہی سوسائٹی میں اس کا ایجوکیشن پہ امپیکٹ اچھا ہے، ہیلتھ کیئر پہ اچھا ہے، اس کا ایک ٹریکل ڈاؤن ایفیکٹ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ کیا میں آپ سے 50 ارب روپے مانگنے ہیں؟ بالکل بھی نہیں ہے، میں 1 روپیہ بھی کسی سے نہ مانگوں گا، نہ ہم مانگنے والے ہیں۔ ہم ایک پروگرام سوچ رہے ہیں، انہوں نے وہاں پہ ڈیولپ کرنا ہے، ایٹ لیسٹ یہ ڈیٹا تو ہمارے پاس اویلیبل ہے، ان کو ہم انگیج کریں تھرو گورنمنٹ اور پرائیویٹلی دونوں، اور اس کو اسپریڈ آؤٹ کر دیں۔ جو لوگ اس میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کسی کو پیسے نہ دیں، وہ ڈائریکٹ اس سٹی گلڈ ہال کو، لیٹ سے آپ چوز کرتی ہیں 2 انڈیویجولس کو ٹرین کرنا، میرا دل کر رہا ہے 5 کے لیے، اور ایک ایپ ان کے لیے ڈیولپ ہو کہ یہ لوگ جب کک بنے، پلمبر بنے، الیکٹریشین بنے، جو کچھ بنے، اور لیٹ سے وہ دبئی میں ان کو جاب مل جائے، یورپ میں مل جائے، یہیں ہو، تو وہ ایک ایپ کے ذریعے اپنے سپورٹر اور ڈونر کے ساتھ کنیکٹ رہے، اور ایک روحانی تسکین آپ کو ملتی رہے کہ جس گھرانے کے لیے اس بچے کو ہم نے جہاں بھیجا تھا یہ آج کل یہاں ہے، اور ایک پرسنل کنیکشن آپ کا بنے۔ نو کیش انوالومنٹ ماڈل، کسی کو کوئی روپیہ پیسہ دینے کی ضرورت نہیں۔ آپ 1,00,000 افراد کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں یا 5 افراد کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہے۔ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں، ہم اسے ڈیزائن کریں گے، اس تھنک ٹینک کے ذریعے ہم یہ انیشیٹو بھی لیں گے، اس کو ہم SIFC کے ساتھ جوائنٹلی کوشش کریں گے کہ امپلیمنٹیشن کی طرف لے کے جائیں۔ 2 سے 2.5 کروڑ لوگوں کو اگر ہم پاورٹی سے باہر نکل آئیں، یہ میریکل ہوگا پاکستان کے کیس میں۔ میں بلوچستان صوبے سے میرا تعلق ہے، ہمارے ہاں آپ سیالکوٹ میں لاہور سے چلنا شروع کر دیں سیالکوٹ کی جانب تو ہریالی آپ کو ہر طرف نظر آ رہی ہوتی ہے، ایگریکلچر سیکٹر بوم کر رہا ہے۔ سب کو ہم کہتے ہیں کہ جی 48% پاکستان کا جو ہے وہ بلوچستان ہے، 48% از نان کلٹیویٹڈ، یعنی آدھا پاکستان سے آپ کام نہیں لے رہے، وہ نان پروڈکٹیو ہے۔ جو 24 کروڑ 25 کروڑ کی کیٹرنگ کر رہے ہیں آپ، ایگریکلچر نیڈز اس کی پوری ہو رہی ہیں، وہ باقی آدھے پاکستان سے ہو رہی ہیں، اور جو باقی آدھا پاکستان جس کو آپ کام میں لا سکتے ہیں آپ کام میں نہیں لانا چاہ رہے۔ تو رورل پاپولیشن کو جب تک ایگری بیسڈ انڈسٹری یا ایگریکلچر کی جو پرائمری ایکٹیویٹی ہے اٹ سیلف اس کے ساتھ نہیں جوڑیں گے تو آپ کب تک پولیس میں اور چوکیداروں میں اور نیشنل بینک میں کیشیئر کے طور پہ لوگوں کو بھرتی کریں گے؟ کتنی بیوروکریسی ہم نے کھڑی کرنی ہے۔ ابھی تنویر صاحب نے کہا کہ جی گورنمنٹ اپنے گورنمنٹ تو ایکسپینڈیچر اسی وقت کم کرے گی جب آپ اسمارٹ گورننس کی طرف جائیں گے، آپ کی جو ضرورت ہے اس کے تحت آپ ہیومن ریسورس کو ریکروٹ کریں گے۔ آپ بلا وجہ لوگوں کو ریکروٹ کرنا شروع کر دیں گے تو PIA والا حال ہوگا۔ تو مور اور لیس گورنمنٹ کا جو گورننس سٹرکچر ہے وہ آلریڈی اوور برڈنڈ ہے، تو یو نیڈ ٹو ڈائیورسفائی یور پیپل کہ ان کو آپ مختلف پروڈکٹیو سیکٹرز میں لے کر آ سکیں، پرٹیکولرلی ایگریکلچر بیسڈ سوسائٹی اور اکانومی ہماری ایگرو بیسڈ انڈسٹری۔ ہمارے ہاں ہم پروڈیوس کرتے ہیں مکران میں کھجور، میں اس دن 2-3 بوتلیں جو ہے نا کہیں سے میں نے لیں، آدھا پاؤ دودھ بھی نہیں ہوگا اور اس میں 1 عدد کھجور ملائی ہوئی تھی، اور وہ ایک بہت امپورٹنٹ گلف برانڈ کا ڈرنک تھا۔ مجھے وہ ڈرنک 2-2.25 ہزار روپے کی خریدنی پڑی، جو کہ شاید میں اگر آپ کے لوکل پروڈیوس میں اگر میں اتنا دودھ اور اس میں 1 کھجور میں ڈال لیتا تو مجھے 100 روپے کی بھی نہیں پڑنی تھی۔ تو یہ وہ ویلیو ایڈیشن انہوں نے کی ہوئی تھی، اور دے آر سیلنگ اٹ فار پروبیبلی 1000 ٹائمز مور۔ ہمارا پاس 900 کلومیٹر کا کوسٹ لائن ہے، فشریز کی ہماری جو حالت ہے، شرمپس کی ہماری جو حالت ہے، ویتنام از
exporting $10 billion fish a year to China. ہم یہاں ان کے اسٹریٹجک پارٹنر ہیں اور اسٹریٹجک پارٹنرشپ میں پتہ نہیں 100 ملین بھی شاید ہم نہیں ایکسپورٹ کر رہے ہیں. یہ کس نے کرنا ہے؟ یہ میں ایز اے گورنمنٹ تو نہیں کر سکتا, ایون ایز این انڈیویجول بھی ہم کیا کریں گے آپ. تو یہ وہ کلیکٹیو آرگنائزڈ کمیونٹی بزنس کی ہے جس کے لیے چیمبرز کے پلیٹ فارمز ہیں. ہم بھی آپ کے ساتھ شولڈر ٹو شولڈر انشاءاللہ کھڑے ہوں گے. اور یہاں نکلنے سے پہلے میں تنویر کو اور شیخ ریاض صاحب کو دونوں کو کہوں گا کہ جو اسپیسیفکلی ٹیکس ریلیٹڈ ایشو ہیں جس میں یہ ریفنڈ کا ایشو ہے, باقی بھی جتنے آپ لوگوں نے ریز کیے ہیں, یہ مجھے اگر ایک 1 پیجر دے دیں تو آئی ول ٹیک اٹ اپ ود FBR اینڈ گورنمنٹ اینڈ ادرز آلسو, فائنانس منسٹری بھی اور باقیوں سے بھی. ہم فلور پہ بھی اٹھائیں گے اس کو, اور اس پہ ایک ریشنل گفتگو, کم سے کم میں آپ سے اور کوئی کمٹمنٹ نہیں دیتا ہوں, لیکن ایک ریشنل گفتگو ضرور ہونی چاہیے کہ آپ کیوں ٹیکس کر رہے ہیں, کیسے ٹارگٹس کیا ہیں, کہیں اپنی نالائکی کسی اور چیز میں تو نہیں چھپائی جا رہی. یہ تمام باتیں جو ہے نا یہ ہونی چاہیے اور ہم انشاءاللہ ضرور کریں گے. ہم نے ان سے پوچھا کہ بجلی کے بل میں آپ 50 روپے, ٹی وی کے تو فلانے کے, یہ سارے کیوں کلب کر دیتے ہیں؟ کیونکہ ٹیکس مین اپنا کام نہیں کرتا تو ایک دوسروں کے ذریعے پیسے اکٹھے کرنے شروع کر دیتے ہیں. تو یہ کام جب تک ہونا تھا ہو گیا. اب آہستہ آہستہ اگر اس میں تبدیلی آئے تبھی ہم آگے بڑھ سکیں گے. تو انشاءاللہ مل جل کے یہ سفر اپنے لیے, اپنے آنے والی نسلوں کے لیے وی ول کنٹینیو اینڈ وی ول سپورٹ ون اندر انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. دیکھتے رہیے ہمارا چینل پاک 360, لائک کیجئے, سبسکرائب کیجئے.